إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ہیں کہ بالخصوص اس حلقے کے جتنے ہمارے بزرگ دینی بھائی دینی بہنیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں کے غریق رحمت فرمائے، اپنی رحمت میں جگہ دیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیں۔ میرے انتہائی علمی دوست، میرے بزرگ، میرے انتہائی قیمتی ساتھی، حد سے زیادہ مجھ سے اور میں ان سے محبت کرتا تھا، محترم شیخ عارف رحمہ اللہ، جو یہاں کے بے لوث خادم بھی تھے، امام بھی تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی اس کا رزلٹ بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ آج تک الحمدللہ انہی کے ہی یہ پوتے آج انہوں نے مکمل قرآن کر لیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح آرے بھائی کے چھوٹے بھائی اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے اس مرکز کے بزرگ حاجی موسیٰ صاحب رحمہ اللہ، محترم بھائی معین صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو غریق رحمت فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے میرے انتہائی قیمتی دوست، انتہائی قیمتی ساتھی بیچارے دنیا سے چلے گئے، ایک نمبر پہ رہنے والے بھائی عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ، عظیم دوست ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، آج وہ چلے گئے کل ہم بھی چلے جائیں گے، بس اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کا خلاصہ توحید ہے، یہ جو توحید ہے یہ شریعت کا خلاصہ ہے، اور توحید کا خلاصہ اسماء و صفات ہے، اور اسماء و صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اس نقطے کی اہمیت آپ اندازہ لگانا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ جس طرح شریعت کا، دین اسلام کا نقطۂ آغاز توحید ہے،
توحید کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جاننا، اس کی معرفت نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، زکوٰۃ و خیرات سے زیادہ، تمام دین کے جتنے نکات ہیں سب سے زیادہ اہمیت اس نقطے کو جاننا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کی ذات ہے، ایک اس کی صفات ہے۔ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ مخلوق کی ہر صفت محدود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مخلوق کی ہر صفت محدود ہے۔ دیکھنا ہماری صفت ہے لیکن محدود ہے، سننا اس کی ایک حد ہے۔ جہاں تک دیوار نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے دیکھنے کی حد ہے۔ آگے دیوار آ گئی، رکاوٹ آ گئی، اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ ایک سننے کی حد ہے۔ مخلوق کی ایک حد ہے، کیونکہ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں کمال نہیں ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں۔ مخلوق چاہے کتنی بھی ہو، ان کی صفات جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ صفت کمال خالق کی ہے، صفت کمال ہے۔ اور کمال کی بات تو یہی ہے نا جی، یہ تھوڑا ہے اگر میں ذات کے لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے حالات سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ صفت کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ صفت کمال ہے۔ آپ غور کریں، حدیث میں آتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، یہ جو زمین ہے، اس زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ 500 عام، اسی طرح ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ہر دو آسمانوں کے درمیان۔ آسمان 7 ہے۔ اب آپ صفت کمال پر غور کریں۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، 7ویں آسمان کے بعد پھر 500 سال کا سفر ہے، 500 سفر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ 7ویں آسمان کے بعد 500 سال کی مسافت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بیچ میں نیچے یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں اس طرح پڑی ہوئی ہیں جس طرح ایک چٹیل میدان میں انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا نام تو لگے ہیں، جس طرح ایک چٹیل میدان ہو، اس کے بیچ میں اگر آپ یہ انگوٹھی پھینک دیں تو کیسے پڑی ہوگی؟
اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمین ایسے پڑی ہیں. وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام. اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بعد پھر 500 سال کا سفر ہے. 500 سال کا سفر ہے، 500 سال کی مسافت ہے. اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. صفت کمال یہ ہے اتنا مخلوق سے فاصلے پر اس کی ذات ہے. صفت کمال ہے النملۃ السوداء دبا، کہ زمین کے اوپر رات کی سیاہی میں کالے پتھر پر جب کالی چیونٹی چلتی ہے عرش سے، اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ تو صفت کمال ہے، یہ صفت کمال. اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے، اور کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. یہ ہے اس کی صفت کمال. کوئی چیز بھی اس سے صفت غائب ہے ہی نہیں، ہر چیز سے غائب. یہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان فرق. یہ ہے اللہ کی ذات کا تعارف. اب آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، آپ کی باری وہیں پہ ہے. اچانک دروازے سے ایک خاتون داخل ہوتی ہے، اس کا نام ہے خولہ رضی اللہ عنہ. وہ سیدھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سامنے جا کر بیٹھ گئے. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اتنا آہستہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، اتنا آہستہ، حالانکہ اسی گھر میں میں بھی تھی، لیکن خولہ کا میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکی. کوئی اس کا خاص مسئلہ تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیں میری جوانی گزر گئی، بچے ہیں، بڑھاپا شروع ہو گئی ہے، اب میرے خامد نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تیرا وجود، تیرا جسم، تیری کمر میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی ہو. شروع اسلام میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتی تھی، اور طلاق کی بینہ، رجوع کے کوئی چانس نہیں تھا. طلاق رجی نہیں، طلاق بینہ. اب میرے خامد نے یہ کہہ دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ مہربانی کریں، کچھ قانون کے اندر نرمی ہونی چاہیے، کوئی ترمیم ہونی چاہیے. جس طرح وہ آہستہ گفتگو کر رہی تھی، نبی علیہ السلام بھی صیغہ راز میں اس کے ساتھ آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ خولہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین میں ایک نقطے کا اضافہ یا ایک نقطے کی کمی اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. مجھے اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سید عائشہ فرماتی ہے میں کام میں لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں، اتنا آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، اتنا آہستہ، میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکی. سید عائشہ کون ہے؟ ولیہ ہیں، ولیہ ہیں، صحابی ہیں، اس سے بڑھ کر ام المومنین ہیں. کیا مقام ہے، کیا شان ہے، لیکن ہے مخلوق، ہے
خالق اور مخلوق کا فرق سمجھو. ہاں مخلوق ایک لفظ نہیں سن سکی. جس وقت نبی علیہ السلام نے اس کو معذرت کر دی وہ بیچاری اٹھی اور چلی گئی. جو ہی اس نے دروازہ کراس کیا ایک دم نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو آواز لگی, عائشہ جلدی جاؤ خولہ کو بلاؤ. اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل کر دی ہے. اور اللہ نے کیا کہا, یہ اللہ کی شان دیکھو. کیا کہا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو عورت اپنے خامند کے متعلق آپ سے گفتگو کر رہی تھی میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یہ ہے خالق اور مخلوق کا فرق. اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے, کیا فرمایا, واللہ یسمع تحاورکما, میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. سیدہ عائشہ مخلوق ہیں, ولیہ ہیں, صدیقہ ہیں, صحابیہ ہیں, ام المومنین ہیں, لیکن ہیں مخلوق. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو سمجھو. وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکی, ایک لفظ بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے واللہ یسمع تحاورکما, میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے خولہ پر ایسا ترس کیا کہ قیامت تک کے لیے قانون کو تبدیل کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص جذباتی ہو کر اپنی بیوی کے لیے یہ جملے استعمال کرے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے, اس کے لیے سزا ہے. سزا یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے, یا نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے, لیکن طلاق نہیں ہوگی. قانون کو بدل دیا. یہ خالق ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو سمجھو. اگر یہ اللہ کی ذات کے بارے کہو گے وہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر ہے, تم نے توہین بھی کی, اللہ کی صفت کو سمجھے بھی نہیں. صفت کمال تو نہ ہوئی. یہ کون سی صفت کمال ہے, اس کو تو آپ نے سمجھا نہیں. اللہ کے مقام کو تو آپ نے کم کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. یہ تو توہین ہے. ہر جگہ میں کوئی جگہ بچتی ہے. جب کہو گے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے, کیا ہے, کوئی جگہ بچے گی؟ ہر جگہ زمین پر ہر جگہ پر آپ گنتی میں نہیں. کہیں کچرے کے ڈھیر ہیں, کہیں گند خانہ ہے, کہیں برائی کے اڈے ہیں, شراب کے اڈے ہیں, زنا کے اڈے ہیں. کیا اللہ کی ذات وہاں ہے؟ یہ تم اللہ کا احترام کر رہے ہو, یہ اللہ کی عزت کر رہے ہو؟ نہیں. الرحمن علی العرش استویٰ. مخلوق سے وہ جدا ہے, مخلوق سے جدا ہے. ہاں اس کی ہر صفت جو ہے وہ صفت کمال ہے, صفت کمال ہے. اور یہ دین اسلام کا اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرنی ہے, اور اتفاق ہے میرے پاس بھی لونڈی ہے,
چونکہ میں ایک ایسے غلام کو، ایسی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں جو مومن ہو، جس کے پاس ایمان ہو، اور کسی کا وہ غلام ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے بھی ترغیب دلائی ہے ایسے غلام کو، ایسی لونڈی کو آزاد کرنے کا جو مومن ہو، ایمان لا چکا۔ اب اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک لونڈی ہے، لیکن مجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ مومنہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ لگ رہا؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لونڈی ہے وہ سن لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، اس کو بولنا نہیں آتا، بہری نہیں ہے لیکن گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی۔ جب بول نہیں سکتی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ مجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں چل رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور اپنی لونڈی کو لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک سوال کیا اور رسالت کے حوالے سے ایک سوال کیا، صرف دو سوال کیا، ایک عقیدہ توحید کے حوالے سے، ایک عقیدہ رسالت کے حوالے سے، بس یہ سوال کیا۔ نبی علیہ السلام چونکہ وہ سن تو لیتی تھی، بول ہی سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عقیدہ توحید کا یہ سوال کیا ایک۔ اب آپ اس سوال کی، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الی السماء، اس لونڈی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ آج اس عقیدے میں بڑے بڑے شیخ الحدیث مار کھا گئے، میں بتاؤں گا کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، شیوخ الحدیث کہلانے والے، علامہ کہنے والے، اس عقیدے کے اہم ترین مسئلے میں مار کھا گئے، پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا سوال نبی علیہ السلام نے کیا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا، پھر آسمان کی طرف کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس کو آزاد کرتا یہ مومنہ ہے۔ کسی کے ایمان کے لیے اہم ترین یہ سوال ہے، اور آج بڑے بڑے لوگ اس سوال میں فیل ہیں، لگاتار ان کی سپلی آ رہی ہے، پھر فیل ہو جاتے ہیں، پھر فیل ہیں، آج تک نہیں سمجھ سکے، عقیدے کے اس اہم ترین مسئلے کو نہ سمجھ سکے۔ ایک لونڈی کو بھی بات سمجھ آئی ہے، وہ سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسئلے سے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ دیکھو جی، ذات کا مسئلہ اور ہوتا ہے، صفات کا اور ہوتا ہے۔ میں اس وقت یہاں کرسی پر بیٹھا ہوں، میری ذات یہاں ہے، میری صفت کیا ہے؟ میں اس دیوار تک کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ذات کے لحاظ سے وہاں نہیں ہوں، میری ذات تو یہاں ہے نا۔ آپ وہاں بیٹھے اس کرسی پر نہیں، لیکن مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا ایک صفت ہے، سننا ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، بائن عن الخلق، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے مخلوق سے جدا ہے۔
یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زان بہن کو طلاق دے دی، زینب کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافی پریشانیاں تھیں۔ پریشانیاں یہ تھیں کہ زید بن حارثہ ایک زر خرید غلام تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے آزاد بھی کیا اور اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وہ کہاں کا تھا، خاندان، علاقہ، برادری جدا تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جاہلیت کا جو رواج تھا اس کو بھی تو توڑنا تھا، توڑا۔ اسلام بنیاد ہے، اسی کی بنیاد پر آپ نے شادی کرا دی۔ اتفاق کے گھر نہ بن سکا، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی پھر مسئلہ اور مشکل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ سیدہ زینب کا رشتہ ایسی جگہ پر ہو جائے کہ جو اسے تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ارادہ تھا کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کر لوں گا تو سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، لیکن دنیا تو کہے گی یہ بیٹے نے طلاق دی، زید تو بیٹا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بہو کے ساتھ نکاح، پھر ایک شوشہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ پہلی بات یہ کسی کو بیٹا بناؤ، محبت کرو، اچھی بات ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں بنتا۔ وہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ اللہ نے بیان کیا، ساتھ ہی اللہ نے یہ فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے آپ کا رشتہ زینب کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب حدیث میں کیا آتا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وہ جہاں بھی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی نا جی، اپنی سہیلیوں کے بیچ میں تو کہا کرتی تھی زوجکن احالیکن۔ سیدہ زینب کا جب رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا نا جی، تو جہاں بیٹھتی تھی تو یہ کہا کرتی تھی زوجکن احالیکن، کہ تمہارے رشتے تمہارے خاندان والوں نے کرائے ہیں، تمہارے بھائیوں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے چچاؤں نے، تمہاری برادری والوں نے تمہارے رشتے کرائے ہیں۔ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اور میرا رشتہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کرایا ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر بات کیا ہو رہی ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر بات وہیں لا رہا ہوں، عقیدے کی۔ جنگ خندق سے پہلے آپ کو پتہ ہے، جنگ خندق سے پہلے مدینہ کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی طاقت باہر سے آئے گی ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا کوئی بھی باہر کی طاقت حملہ کرے گی مدینہ پر، مسلمانوں پر، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے جائیں گے۔ علاقائی ایک نسبت سے جس وقت مشرکین مکہ جنگ احزاب، جنگ خندق کے حوالے سے آئے، یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے بندے بھیج کر ان سے کہہ دیا کہ محمد تو مطمئن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بڑا مطمئن ہے، مسلمان بھی بڑے خوش ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن سنو اندر خانہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا آج گھمنڈ بھی ٹوٹ جائے گا،
اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑائی کا ایک پورا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا جو مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو گئے اور مل کر مقابلہ کیا۔ یہ 20 21 22 دن تک لڑائی جاری رہی۔ لڑائی کے ختم ہو جانے کے بعد جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ گئے، صحابہ آ گئے، صحابہ کرام نے جنگی لباس اتار دیا، سکون کے لیے جنگی لباس اتارا، خود نبی علیہ السلام نے بھی جنگی لباس اتار دیا۔ بس جو ہی آپ گھر میں بیٹھے تھے جنگی لباس اتار کر اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگی لباس اتار دیے ہیں؟ جی ہاں، جنگ تو ختم ہوگی۔ فرمایا کہ جو فرشتے آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے تھے ابھی تک انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کے محلے میں جائیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وعدے کی خلاف ورزی کی، ان کو سزا دے کر آئیں تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے۔ آپ وہاں چلیں۔ ایک تفصیل ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر جب یہودیوں کی بستی میں پہنچے، یہودیوں نے دیکھا، چھٹپٹا گئے، کہاں جائیں؟ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ محمد جذبات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لگتا ہے کہ ہمیں مار دے گا، اس لیے انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم آپ کے فیصلے کو، ہمارے بارے جو آپ فیصلہ کریں گے ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ نبی نہیں ہیں، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے۔ ہاں، آپ کے صحابہ میں ایک ساتھی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ چونکہ پہلے مراسم تھے، علاقائی تعلق تھے، دوستانہ ماحول تھا، ان کے ساتھ کچھ ہمدردیاں تھیں۔ کہا کہ آپ کا جو دوست ہے نا سعد بن معاذ، اس کو ہم جج مانتے ہیں، ہمارے بارے جو وہ فیصلہ دے دے ہم مان لیں گے، آپ کو ہم نہیں مانتے۔ اس وقت اتفاق ہے کہ سعد بن معاذ چونکہ جنگ احزاب میں شریک ہوئے تھے اور ان کو یہاں پر ایک تیر لگا تھا اور لگاتار خون بہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب روانگی شروع کی یہودیوں کی طرف تو اس کا خیمہ مسجد نبی کے سن میں لگا دیا تاکہ لوگ جب تیمارداری کے لیے آئیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک گیا، دوسرا گیا، دروازہ کھول کے بندے پریشان ہیں۔ مسجد نبی کے صحن میں سعد بن معاذ کا خیمہ لگ گیا تھا، اور ویسے حدیث میں آتا ہے سعد بن معاذ کا جب خیمہ لگایا گیا اور خون بہہ رہا تھا تو سعد بن معاذ نے اللہ سے ایک دعا کی، اے اللہ ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اے اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا تاکہ یہودیوں کا انجام میں دیکھ کے جاؤں۔ بس یہ دعا کی، وہ جو رگ بہہ رہی تھی وہ رک گئی، خون جو بہہ رہا تھا وہ رک گیا۔ اب ادھر سے یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ اگر آ جائے اور ہمارے بارے جو بھی فیصلہ دے ہم اس کو مان لیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کسی سواری پر بٹھا کر لے آؤ۔ سعد بن معاذ کو اٹھا کر لائے گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ یہودی جو ہیں یہ آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں ان کے لیے کیا فیصلہ ہے، آپ بتائیں۔ سعد بن معاذ نے کہا میرا ان کے بارے فیصلہ یہ ہے کہ جو ان کے مرد جو جوان بلوغت کو پہنچ چکے ہیں سب کے سر قلم کر دیے۔
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کے سر قلم کر دیے، جو عورتیں ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دو۔ جس وقت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جو بات بتانی تھی، لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ۔ اے سعد، زمین پر آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو یہودیوں کے بارے 7ویں آسمانوں کے اوپر رب نے کیا ہوا تھا۔ کہاں؟ من فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر ان یہودیوں کے بارے جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ آپ نے کیا۔ بس یہ فیصلہ سنایا، آگے خیر تفصیل ہے کہ سعد بن معاذ کی رگ پھر بہہ پڑی، اٹھا کر لے گیا ان کو، ان کے گھر والوں کے ان کو رکھ دیا گیا، وہ پڑے رہے۔ پھر غالباً سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنا تیز چلتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، بڑی تیزی کے ساتھ آپ جا رہے تھے۔ میں آگے آ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی خیریت تو ہے، آج آپ تیزی کے ساتھ جا رہے؟ فرمایا جی ہاں، مجھے جبریل نے آ کر بتایا ہے سعد بن معاذ فوت ہو گئی، سعد بن معاذ فوت ہو گئی۔ کس نے آ کر بتایا؟ جبریل نے بتایا کہ سعد بن معاذ فوت ہو گئے۔ اللہ سعد بن معاذ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج پہلا موقع ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا کے تمام دروازوں کو کھول دیے، اور اللہ نے ایک عام اعلان کیا ہے جو فرشتہ بھی سعد بن معاذ کے جنازے میں جانا چاہے وہ جا سکتا۔ جس وقت سعد بن معاذ کی لاش کو صحابہ لے کے جا رہے تھے کندھوں پر، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سعد بن معاذ تو بڑے لہیم تھے، بڑا ان کا جثہ تھا، آج تو لگتا ہے خالی اس چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں، یہ تو خالی ہے، وزن ختم ہو گیا ایک دم۔ نبی علیہ السلام نے نہیں، سعد بن معاذ کو نیچے سے تم نے اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا۔ بہرحال جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ۔ سعد، آپ نے وہ فیصلہ دیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے دیا تھا۔ ان دلائل سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ یہ اتنا اہم اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ ایک چوٹی کے محدث ہیں ابن خزیمہ، آپ جانتے ہیں ابن خزیمہ کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ بس یہ کم بات ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، اور اتنا اپنے دور کے ذہین انسان تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا، اتنی ان کو صلاحیت دی تھی کہ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، سیدہ بریرہ جو تھی وہ ایک قبیلے کی لونڈی تھی، سیدہ عائشہ کی سہیلی تھی، سیدہ عائشہ اس کو آزاد کرانا چاہتی تھی۔ قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اتنے پیسے لیں گے، اس کو آزاد کریں گے، اور ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی۔ ولا کا مطلب یہ کہ جب یہ مر جائے گی اور اس کے نسبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، اس کی ٹوٹل جائیداد ہمارے پاس آئے گی۔ جبکہ سیدہ عائشہ کا موقف تھا آزاد تو میں کروا رہی ہوں، تم تو پیسے لے رہے ہو، یا تو مفت میں آزاد کرو۔ جب تم پیسے لے کے آزاد کر رہے ہو تو ولا کی نسبت تمہاری طرف کیسے رہے گی؟ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نماز کے بعد میں خود بتا دوں گا۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا ما بال اقوام یشترطون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہیں۔ انما الولاء، ولا کی نسبت لمن آتقا، جو آزاد کرے گا اس کی طرف جائے گی۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اب یہ ایک حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے میں کتنے مسائل نکالوں گا، آپ کتنے؟ مثلا میں اتنا کہوں گا جو قرآن و حدیث سے باہر شرط ہے وہ شرط باطل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آزاد کروائے گا ولا کی نسبت اس کی طرف رہے گی۔ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ مثلا کہ نبی علیہ السلام نے منبر پہ اس قبیلے کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ کن کی طرف ہے، لیکن نام نہ لینا اچھی بات ہے۔ 2 3 4 5 6 مسئلے سمجھ آئیں گے۔ اب یہ حدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے مجتہد تھے، اس حدیث سے مسائل نکالتے رہے، اسی ایک حدیث سے مسائل نکالتے رہے۔ جس طرح میں نے 2 3 مسائل نکالے، مسائل نکالتے رہے۔ وہ مسائل کتنے نکالے؟ اتنے مسائل نکالے کہ اس کی کتاب بن گئی، اور کتاب کتنی جلدوں میں ہے؟ 4 جلدوں میں ہے۔ اتنے بڑے امام سے، امام بخاری کے شیخ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، اس سے جب پوچھا گیا اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اگر وہ بندہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے اس کو بلائے، فَلْيُسْتَتَبْ، اس سے کہے کہ تو توبہ کر، اس سے کیا کہے کہ تو کیا کر؟ توبہ کر، اس سے توبہ کروائے۔ وَإِلَّا، اگر وہ توبہ نہ کرے اور وہ کہے نہیں بس میرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، توبہ نہ کرے، فَلْيُقْتَلْ، اس کو قتل کر دے۔ آگے فرماتے ہیں قتل کرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈالا جائے اس کی لاش کو کہ جس کی بو سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے۔ اب میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے، گھڑی نہیں دیکھنی۔ آپ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، میری بات یاد رکھنا۔ اب ہمیں اپنے بعض مسلمان بھائیوں سے گلہ ہے، شکوہ ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اظہار تو کرے نا جی۔ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں طریقہ نماز میں ہم حنفی ہیں، طریقہ زکوٰۃ میں ہم حنفی ہیں، طریقہ حج میں ہم حنفی ہیں، طریقہ نکاح میں ہم حنفی ہیں، طریقہ طلاق میں ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ عقیدہ نہیں، عقیدہ عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں۔ کیوں؟ آپ امام ابو حنیفہ کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں، ان سے آپ نے نماز کا طریقہ ان سے لے لیا، روزے کا طریقہ لے لیا، حج کا طریقہ لے لیا، تو عقیدہ توحید کیوں نہیں لی؟ کیوں نہیں لی؟ آپ ذرا پوچھیں نا ان سے، آپ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ جب آپ نے نماز کا طریقہ ان سے لیا، حج کا طریقہ ان سے لیا، توحید ان سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟
کیوں؟ آج تمہیں بتا رہا ہوں۔ عقیدے میں یہ ماتریدی ہیں، اشعری ہے۔ کیوں ہیں؟ انہوں نے امام حنیفہ سے کیوں عقیدہ نہیں لیا؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات کو عرش پر مستوی نہ سمجھے اس کا مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا بھی صحیح نہیں۔ اس لیے انہوں نے عقیدہ اشعری ماتریدی وہاں سے لیا، اور وہی وجہ سے ہر جگہ اللہ کی ذات ہر جگہ آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچائیں گے آپ ساتھی بھی سنیں۔ عقیدہ امام صاحب کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ تو بیس ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ امام جیسا نہیں ہے، اعمال تو بات کی چیز ہے۔ زندگی کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، عبادات جمع ہو جائے، اللہ کی قسم عقیدے کا مقابلہ نہیں ہے۔ عقیدے کی سلامتی بنیاد ہے، اور جو بنیاد میں مار کھا گیا وہ بس کھا گیا۔ دیکھیں جی، دانا آدمی جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس کی بنیادیں مضبوط اترتے ہیں، بنیادیں مضبوط، اس کے بعد کمزور عمارت بھی چل جاتی ہے، ایک منزلہ 2 منزلہ چل جاتی ہے۔ لیکن اگر بنیاد کمزور ہو، اوپر آسی سی بلڈنگ ہو، چل جائے گی؟ چلے گی؟ کباڑہ ہو جائے گا۔ بیس مضبوط ہونا چاہیے، اوپر چادروں کی چھتیں چل جائیں گی۔ لیکن اگر بیس کمزور ہے، اوپر آسی سی بلڈنگ نہیں جا سکتی۔ آج زمین کی پشت پر صرف اہل حدیث وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی بیس مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر کمزوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم کمزور لوگ ہیں، عبادات میں، اعمال میں کمزوری ہیں، لیکن بیس مضبوط ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ہے کہ بیس مضبوط ہے۔ ہمارے علاوہ زمین کی پشت پر جتنے دعوے کرتے ہیں ان کی بیس کمزور ہے، اوپر آسی سی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ساری رات نمازیں، قرآن خوانی کے لیے تو ایک رات شبینہ، مغرب سے شروع، صبح سے پہلے قرآن مکمل، اوپر آسی سی عمارتیں ہیں، لیکن بیس مضبوط نہیں ہے۔ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کرو، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اعمال کمزور بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ چل جائیں گے، قبول ہو جائیں گے، بیس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی اور عمل کی سلامتی نصیب فرمائے۔